الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأما الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أكرموا شهر الله المحرم فمن أكرم المحرم أكرم الله بالجنة وأنجاه من النار وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرین محترم، بزرگان دین و برادران اہل سنت والجماعت، محرم الحرام کی نامی تاریخ ہے اور پوری دنیا میں عاشوراء محرم منایا جا رہا ہے یا اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ محرم الحرام کا تقدس، اس کا احترام اور اس دن کی عظمت
یہ روز ازل سے آ رہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عاشوراء کے دن کو 10ویں محرم کو قیامت بپا ہونے کی خبر بھی اپنی امت کو سنائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہاں یہودی بہت تعداد میں تھے، اور یہودی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس عقیدے کے ساتھ کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، آپ کو یہ اطلاع ملی، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، لہذا تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھو۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ اس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی اس دن کا روزہ رکھیں اسی طرح، تو اس سے یہودیوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی کہ جیسے وہ ہیں ایسے یہ بھی ہیں، جو کچھ یہودی کر رہے ہیں وہی کچھ مسلمان کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس بات کا بالخصوص خیال رکھا ہے کہ کسی دوسرے باطل مذہب کے ساتھ مشابہت نہ بنے کسی عمل کے اندر بھی، بلکہ تفریق رہے، جداگانہ حیثیت رہے، مماثلت پیدا نہ ہو، دونوں ایک جیسے نظر نہ آئیں، ان سب چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن آئندہ سال فرمایا کہ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کا بھی رکھوں گا۔ یہودی 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، تاکہ ان کے ساتھ مماثلت پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا کرنا ایسا کہ آئندہ سال تک آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن آپ نے ایک راہ دکھا دی، متعین کر دی کہ یہ دن تو روزہ رکھنے کے دن ہیں۔ چنانچہ آپ کی امت کے نیک لوگ، متقی لوگ، اہل اللہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، اور مومن جب اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بھی بیان فرما دیا۔ ان 2 روزوں کا اللہ کے پیغمبر نے بڑا اجر عطا فرمایا ہے، بتایا ہے۔ عرفہ کا روزہ
اور 10 محرم کا روزہ عاشورہ کا۔ عرفہ 9 ذی الحج کے روزے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے پورے سال کے لیے گناہوں کا کفارہ قرار دیا، اور عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ یہ فرمایا کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ان دونوں روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اب کل 10 محرم کا روزہ آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو، 10 محرم کے روزے کو، عاشورہ کے روزے کو فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے جو افضل روزہ ہے، فضیلت والا روزہ ہے، وہ 10 محرم کا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن حضرت آدم علیہ السلام سے متبرک اور محترم چلا آ رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، تفسیر نگاروں نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو منظور کی تھی اللہ نے اس درخت کے کھانے کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کتنا عرصہ تک معافیا مانگتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، اور جس دن آپ کی توبہ منظور ہوئی وہ دن یہی 10 محرم الحرام کا عاشورہ کا دن تھا۔ اور پھر جب یہ کائنات ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو قیامت بھی اسی تاریخ کو قائم ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 10 محرم کی تاریخ ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ دن بڑا متبرک دن ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ اسی فضیلت والے دن اور فضیلت والی تاریخ کو کربلا کا واقعہ بھی پیش آ گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس تاریخ کو اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ مبارک دن اللہ نے آپ کو شہادت کے لیے عطا کر دیا۔ اگر حضرت حسین شہید نہ ہوتے 10 محرم کو، اگر حضرت حسین شہید نہ ہوتے، پھر بھی یہ دن ہمارے لیے متبرک تھا، مقدس تھا، اور پھر بھی ہم مسلمان اس دن کا روزہ رکھتے، اس دن کا احترام کرتے، اس مہینے کا احترام کرتے، اور یہ اس دن کی اہمیت، اس کا تقدس حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس دن کا اپنا تقدس ہے، ہاں حضرت حسین کی شہادت اس دن ہونے سے حضرت حسین کی شہادت کو اہمیت ملی ہے کہ آپ کی شہادت کتنی اعلیٰ اور کتنی عرفہ ہے، کہ اللہ نے آپ کو شہادت کے لیے یہ دن عطا کیا۔ یہ آپ کی شہادت کو کوئی 4 چاند اس نے لگا دیے ہیں۔ تو یہ مت سوچئے کہ یہ دن حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اہم ہے، بلکہ اس دن کی اہمیت اپنی ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور شہید ہو، یہ شہادت اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔
حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں جہاں اپنے انعامات گنوائے ہیں اور ان انعامات کو اللہ رب العزت نے مرتبہ وار گنوایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، تو سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا انعام اللہ کا نبوت کا مقام ہے، نبوت کا انعام ہے۔ والصدیقین، اور دوسرا مرتبہ اور مقام اللہ نے فرمایا کہ صدیقین کا ہے، جو نبوت کے مقام سے تھوڑا کم ہے۔ والشہداء، اور تیسرا جو مقام ہے وہ شہیدوں کا ہے۔ صدیقیت کے بعد شہید کا مقام ہے، والصالحین، اور اس کے بعد جو اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کا مقام چوتھے نمبر پر ہے۔ تو تمام اولیاء اللہ سے جتنا بھی بڑا ولی ہو، تمام اولیاء اللہ سے فضیلت والا مقام، فضیلت والی منزل، فضیلت والی عزت والی موت وہ شہید کی موت ہے، شہید کا درجہ ہے۔ جس وقت جنگ احد ہوئی تو جنگ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی، لیکن ایک آدمی بھی برادری کے اندر اگر فوت ہو جائے تو پوری برادری اور پورا محلہ متاثر ہوتا ہے نا، سب غمگین ہوتے ہیں۔ تو جس شہر اور جس قصبے کے اندر 70 آدمی ایک ہی روز شہید ہو جائیں تو وہاں غم اور اندوہ کا عالم کیا ہوگا، کس قدر پورا معاشرہ سوگوار ہوگا، اور کیا کیفیت ہوگی کہ کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان قبیلہ ایسا نہیں، بلکہ کوئی فرد ایسا نہیں کہ جس کا کوئی قریبی رشتہ دار اور اس کا عزیز اللہ کے ہاں شہید نہ ہو گیا ہو جنگ احد میں۔ تو منافقین جو ہر ایسے موقع پر مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو یہ کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، الذین قالوا لاخوانہم، ان لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اپنے رشتہ داروں سے کہا، اپنے عزیزوں سے کہا، منافقین نے، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر آپ جنگ میں نہ جاتے ہماری مان لیتے، کیونکہ یہ منع کرتے تھے نا کہ جنگ میں نہ جاؤ، تو جب جنگ میں جا کر شہید ہو گئے اتنی بڑی تعداد، یہ عالم تھا کہ کوئی گھر جو بچا ہوا نہیں تھا، ہر خاندان سوگوار تھا، ہر فرد افسردہ تھا، تو یہ کہنے لگے لو اطاعونا ما قتلوا، آپ گھر بیٹھے رہو، اور اگر ہماری یہ مان لیتے لوگ جو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں تو ما قتلوا، یہ نہ مارے جاتے، ہماری مانتے تو بچ جاتے، شہید نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا، فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ،
کہ تم کہتے ہو کہ گھر بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے، اب تم گھروں میں بیٹھے رہنا، اور فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اپنے اوپر موت کو کبھی نہ آنے دینا۔ کیا سے ہو سکتا ہے کہ بندہ گھر بیٹھ جائے اور اس پر موت نہ آئے؟ باہر نکلے گا تو کوئی ضروری تو نہیں کہ موت آئے گی، جنگ میں جائے گا تو پھر ہی مرے گا، جنگ میں نہیں جائے گا تو اس پر موت نہیں آئے گی۔ موت کا تعلق جنگ میں جانے یا نہ جانے سے نہیں ہے، موت کا تعلق گھر میں بیٹھنے یا باہر نکلنے سے نہیں ہے، بلکہ اس نے تو اپنی وقت پر آنا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے رہتے تو موت نہ آتی، گھر بیٹھے رہتے تو نہ مرتے، مرنے سے بچ جاتے، قتل ہونے سے بچ جاتے۔ تو فرمایا کہ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اب تم گھروں کے اندر بیٹھے رہو اور بچا لو اپنے آپ کو موت سے۔ کیا کوئی بچا سکتا ہے؟ ان کنتم صادقین، تم سچے ہو نا اس قول میں کہ گھر بیٹھے رہتے تو موت نہ آتی، جنگ میں نہ جاتے تو موت نہ آتی، تو اب گھر بیٹھے رہو، موت سے بچ جاؤ۔ تو ایسا ممکن نہیں، موت نے تو آنا ہے اپنی وقت پر۔ اس لیے قرآن حکیم نے ایک فلسفہ بتایا، ایک عقیدہ بتایا۔ قرآن نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک نظریہ قائم کیا کہ ایک نظریہ قائم کر لو، ایک عقیدہ بنا لو۔ اور وہ نظریہ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہ یہ گئے 70 شہید ہو گئے، پہلے بھی جنگ بدر میں بھی شہید ہوئے، آئندہ بھی جنگیں ہوں گی اور ان کے اندر شہادت ملے گی۔ اس لیے ایک عقیدہ بنا لو کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، عقیدہ یہ بنا لو کہ جو بھی اللہ کی راہ میں جا کر مارا جائے گا نا، شہید ہو جائے گا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یہ خیال بھی نہیں کرنا، سوچ میں بھی نہیں لانا کہ وہ مر گیا ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو، یہ نظریہ قائم کر لو۔ ایک فلسفہ دیا، ایک عقیدہ دیا، ایک نظریہ دیا، اور تم کہتے ہو کہ گھر بیٹھے رہتے تو موت نہ آتی۔ تو گھر بیٹھنے سے جو موت آئے گی تو وہ تو موت ہوگی، اور جو میدان کے اندر جا کر مرو گے تو وہ موت نہیں ہوگی، زندگی ہوگی، وہ حیات ہوگی۔ کیسا عمدہ نظریہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو قرآن حکیم نے دیا کہ گھر بیٹھے موت آئی تو وہ موت ہے، مر جاؤ گے، اور میدان جنگ کے اندر اللہ کی راہ کے اندر لڑتے ہوئے اگر تم نے اپنی جان دے دی، شہید ہوگے، تو وہ تمہاری موت نہیں بلکہ تمہاری حیات ہوگی۔ اب کرو مقابلہ، اب کرو مقابلہ اس نظریے کے ساتھ۔ تم کہتے ہو گھر بیٹھے رہو بچ جاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں بیٹھے رہو، گھر بچا لو اپنے آپ کو۔ اب میں اللہ کہتا ہوں گھر بیٹھو گے، موت آ جائے گی اور وہ موت ہوگی، مر جاؤ گے، اور جو میری راہ کے اندر جو مرے گا، جو شہید ہوگا، وہ مرے گا نہیں بلکہ اس کو میں حیات دوں گا۔ اور کیسی حیات ہوگی؟ بل احیا، فرمائے کہ وہ مرے کیا نہیں، اس کو مرا ہوا خیال نہ کرنا، بل احیا، اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، لیکن عند ربہم یرزقون۔ ایک جگہ فرمایا بل احیا ولکن لا تشعرون، کہ تمہیں شعور نہیں اس کی زندگی کا، اس کی حیات کا، تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری عقل سے اس کی زندگی بالا ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ یہاں فرمایا بل احیا، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے ہاں وہ رزق کھا رہا ہے۔ اب جیسے دنیا میں تم رزق کھا رہے ہو، کہتے ہو کہ ہم جی رہے ہیں، اور زندہ آدمی رزق کھاتا ہے، زندہ آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، یہ اس کی زندگی کے اسباب ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں مرا ہے، تو یہ بھی اگر تمہارا یہ نظریہ، یہ خیال ہے نا کہ اگر زندہ ہے تو کھاتا کیوں نہیں، پیتا نہیں کیوں نہیں، اللہ نے فرمایا
عند ربہم یرزقون، اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ کھا پی رہا ہے، تو یہ اس کی زندگی کی علامت ہے، اس کی جان ہے، اس کی زندگی ہے۔ اور تاریخ کے اندر کئی ایسے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بھی اور اسی طرح دیگر شہداء کے بھی تاریخ میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ کتنے سالوں کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد، اگر ان کی قبر کسی وجہ سے کھولی گئی یا کھل گئی تو شہید ایسی اپنی قبر کے اندر موجود تھا کہ جیسے یہ ابھی سویا ہے۔ بلکہ شہداء کی کچھ قبروں کے وہ ایک تاریخی واقعہ یاد آ رہا ہے کہ شہداء کی قبریں دریا کے کنارے پر تھیں، صحابہ اکرام شہداء کی۔ دریا کا پانی آ گیا اور دریا نے کٹو کیا اور قبروں کے قریب آ گیا، تو وہ صحابی جو اس قبروں کے اندر دفن تھے، وہ وقت کے مفتی کو خواب کے اندر، وقت کے مفتی کو، مصر کے مفتی کو خواب کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ہماری قبروں تک پانی پہنچ چکا ہے، لہذا ہماری قبروں کو یہاں سے تبدیل کرو۔ چنانچہ بادشاہ وقت کے حکم سے ان قبروں کو کھولا گیا۔ تو مورخین نے وہ واقعہ دریائے دجلہ کے کنارے کتابوں موجود ہے وہ سارا واقعہ، کہ جب ان کی قبروں کو کھولا گیا تو وہ بالکل ایسے تھے کہ جیسے ابھی ان کو کسی نے دفنایا ہے۔ ان کے کفن بھی جو ہے وہ بھی صحیح سلامت، اور کہتے ہیں کہ ان کے بال تک بڑے ہوئے تھے، جیسے زندگی میں بال بڑھ جاتے ہیں نا کاٹے جائیں تو بال بھی ان کے بڑے ہوئے تھے۔ اور جرمن کے ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے آ کر مشاہدہ کیا، معائنہ کیا، اور مشاہدہ معائنہ کرنے کے بعد اس جرمن کے ڈاکٹر نے یہ لکھا تھا کہ ان کی آنکھوں کے اندر بینائی اور روشنی بھی موجود ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا نا کہ عند ربہم یرزقون، کہ یہ رب کے یہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات اس سے بھی حیران کن آئی تھی، وہ یہ کہ ان میں سے ایک شہید کا اپنے جسم کے کسی حصے کے اوپر یوں ہاتھ ٹکا ہوا تھا، تو کسی نے وہ انگلی اور ہاتھ اٹھائی تو نیچے سے خون جاری ہو گیا، پھر اس ہاتھ کو اسی طرح اوپر رکھ دیا گیا کہ یہ خون کو انہوں نے روکا ہوا ہے، اپنے خون بھی بہہ رہا ہے، اور یہ کتنے سالوں کے بعد قبریں کھلی۔ تو اللہ کی قرآن نے جو فرمایا کہ تم گھروں میں بیٹھے گو تو مرو گے تو تمہاری موت ہوگی، میدان کے اندر مرو گے تو تمہاری حیات ہوگی، بل احیاء عند ربہم یرزقون، تم کہتے ہو کھانا پینا زندگی ہے، تو سن لو کہ شہید کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور جس جگہ پر وہ رہ رہے ہیں ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی، ہماری آنکھیں ان کی زندگی کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ایمان والوں کو بتا دیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ قرآن نے ہمیں بتایا ان کے متعلق وہ سارے کے سارا برحق ہے، اگر اس کو برحق نہ مانو تو مومن ہی کیا۔ اس لیے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا، جس کو وہ کھا رہے ہیں، فرحین، وہ اس کے اوپر بڑے خوش ہیں، فرحاں ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنگ موتا کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے تھے، جنگ موتا کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے تھے، جب وہ شہید ہو کر اللہ کے ہاں گئے، اللہ رب العزت نے ان کا انعام و اکرام کیا، ان کو نعمتیں عطا کی، ان کو اچھی زندگی عطا کی، اور ان کا گویا موجودہ دور میں کیا تو اللہ نے ان کو جو پروٹوکول دیا نا شہادت کا، شہید ہونے کا جو اللہ نے ان کو پروٹوکول دیا نا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور ان کے دل کے اندر خواہش ہوئی کہ کاش اگر یہ جو اللہ نے ہمیں پروٹوکول دیا ہے، اللہ نے جو ہمارا اعزاز و اکرام کیا ہے، ہمارے پیچھے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے پیچھے جو لوگ بچ گئے ہیں، ان کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ اتنی اللہ نے انہیں امانات سے نوازا ہے، اور وہ بھی
اسی طرح ہماری طرح شہید ہو کر ہمارے پاس پہنچ جائیں، اللہ کے پاس پہنچ جائیں، یہ کیسا ہی اچھا ہو کہ ہی ہماری خبر ان تک پہنچا دی جائے، کیسا اچھا ہو۔ یہ ان کے دل کے اندر خیال آیا۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر یہ بات پہنچائی، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ یہ خوشی جو وہ ان کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ بیان ہے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہم یہاں آئے ہیں نہ ہمیں آئندہ آنے والی زندگی کا کوئی خوف رہا ہے، ولا هم يحزنون، نہ جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اس کا کوئی غم رہا ہے۔ سارے غم، سارے خوف، سارے ڈر وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں۔ یا اللہ یہ بات ہماری ان تک پہنچا دو۔ اللہ نے یہ بات قرآن حکیم میں پہنچا دی، اور پہنچانے کے بعد ان کو اللہ نے بشارت سنائی کہ تمہاری جو خواہش تھی میں نے تمہارے بھائیوں تک پہنچا دی ہے۔ واپس اللہ نے ان کو جواب دیا کہ میں نے تمہاری بات تمہارے بھائیوں تک پیچھے دنیا تک پہنچا دی ہے، تم جو چاہتے تھے وہ بات ان کو مل گئی ہے۔ جب ان کو پتہ چلا، قرآن حکیم کہتے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اور زیادہ خوش ہوئے، اور زیادہ خوش ہوئے کہ اللہ نے یہ نعمت اور جو فضل ان پر کیا ہے کہ ان کی خواہش کو، ان کی دلی تمنا کو بھی اللہ نے پیچھے آنے والوں تک پہنچا دیا، تاکہ وہ بھی سن لے کہ شہیدوں کو اللہ رب العزت کیا کیا انعام عطا کرتا ہے، اور وہ بھی شہادت کی دل کے اندر تمنا کرنے لگ جائیں۔ یہ اللہ نے ان تک پہنچا دی ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہوئے۔ گویا جتنے بھی شہید راہ حق کے، جو بھی شہید ہے، جو بھی اللہ کہاں پہنچا ہے وہ خوش ہے، فرحاں ہے۔ اللہ نے جو اس کو شہادت کا پروٹوکول عطا کیا ہے تو اس پروٹوکول پر وہ بڑا مطمئن ہے۔ اور انہی میں سے شہیدوں کے سرتاج سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنی جان دین کے لیے، حق کے لیے اور حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنی جان نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کی اور اپنے بچوں کی جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں حضرت حسین کو کتنا بڑا اعزاز ملا ہوگا، کتنا بڑا اعزاز ملا ہوگا جب وہ اللہ کے ہاں گئے ہوں گے، اور کتنی خوش کن زندگی وہ ان کو میسر ہوگی اور وہ بسر کر رہے ہوں گے۔ اور اگر ان کو یہ خبر ملے کہ ہمارے جو پیچھے بچ گئے ہیں وہ تو ہمارے اوپر رو رہے ہیں، وہ تو ہمارے اوپر ماتم کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے اوپر غم منا رہے ہیں، تو کیا یہ خبر حضرت حسین کو خوش کرے گی؟ یقیناً اس سے تو وہ غمناک ہوں گے کہ اللہ نے تو ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا، ہم تو یہاں اتنے خوش ہیں اور ہمارے جو پیچھے بچ گئے ہیں وہ ہم پر رو رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو وہ خوش اس وقت ہوں گے، ان کی خوشی اس وقت ہوگی، ان کو سکون اس وقت ملے گا کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیچھے جو رہ رہے ہیں وہ بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اسی طرح اللہ شہادت کا مقام عطا کر کے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر دے۔ تو اس بات پر تو وہ خوش ہوں گے۔ لہذا ہمیں صرف حضرت حسین نہیں بلکہ تمام شہداء کی خوشی کے پیش نظر، ان کی خواہش کے پیش نظر ہمیں بھی یہ تمنا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی یہ اعزاز عطا فرما جس طرح تو نے ان کو شہادت کے اعلی درجات عطا فرمائے، یا اللہ اسی طرح تو ہمیں بھی عطا فرما۔ تو یہ دعا اور یہ خواہش ہماری جب ان تک پہنچے گی تو یقیناً ان کو اس پر خوشی ہوگی۔ اور جہاں تک محرم الحرام ہو یا عاشورہ کا دن ہو، جیسے میں نے کہا کہ یہ عاشورہ کا دن شروع انسانیت سے متبرک اور محترم چلا رہا ہے، یہ دن مقدس چلا رہا ہے، اور اہل ایمان اس دن کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو یہ دن جو ہے وہ اور یہ ایام جو ہے، یہ محرم جو ہے، نہ تو یہ منحوس ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی یہ کوئی غم کی ایام ہے، نہ یہ منحوس ہے اور نہ یہ غم کے ایام ہیں، بلکہ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو
ہمارے اہل سنت والجماعت بھی مختلف قسم کی خرافات اس دن کو کیا کرتے تھے، اور یہ عام رواج تھا کہ جو ہی محرم شروع ہوتا، یکم محرم سے لوگ اپنی چارپائیوں کو الٹ دیتے تھے. یاد ہے نا آپ کو بڑوں کو؟ اب وہ نہیں رہا، تو چارپائیاں الٹیاں کر دیتے تھے. لباس کالا پہن لیا جاتا تھا، کالے رنگ کا، کہ یہ غم کا لباس ہے. عمدہ کھانا، گوشت وغیرہ وہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کوئی مبارک کا کلمہ، خوشی کا کلمہ کہنا، وہ بھی خلاف شریعت سمجھا جاتا تھا. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں خود بخود لوگ اپنے اوپر ممنوع قرار دے دیتے تھے. حجامت بنوانا چھوڑ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ موسم صحیح ہو تو بعض لوگ 10 دن تک غسل بھی نہیں کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. الحمدللہ اب تعلیم ہے، اب کچھ شکل، عقل اور شعور کم از کم اہل سنت میں آ گیا ہے، اور انہوں نے ان خرافات کو چھوڑ دیا ہے. اب ایک خرافات میں سے یہ بھی تھا کہ شاید اس دن قبروں کے اوپر جا کر پانی چھڑکاؤ کیا جائے 10 محرم کو. 10 محرم قبرستان میں جانے میں تو حرج نہیں، لیکن وہاں جا کر قبروں کے اوپر پانی ڈالنا کہ حسین پیاسے تھے اور ہم قبروں کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، یہ ایک عجیب جو ہے وہ بدعت ہے. اور اسی طرح ان دنوں کے اندر خاص طور پر لوگوں کو پانی پلانا اس نظریے سے کہ کربلا کے اندر ان دنوں میں لوگ پیاسے تھے، کربلا والے، لہذا اب ہم پانی پلا رہے ہیں. تو یہ ساری خرافات ہیں، یہ ساری خرافات ہیں. ان کا شریعت سے اور اسلام سے تعلق اور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک خاندان میں تشریف لے گئے جن کا کوئی آدمی فوت ہو گیا تھا، اس خاندان میں اللہ کے پیغمبر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا تو انہوں نے ایک خاص قسم کا لباس اپنے اوپر پہنا ہوا تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ غم کے اندر ہے. ایک خاص قسم کا لباس اپنے اوپر پہنا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ غم کے اندر ہے، غم منا رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے سخت ناراضگی کا اور غصے کا اظہار کیا اور اس کو ناپسند فرمایا، اور باقی امت کو بھی یہ کہا کہ ایسے اگر کوئی غم کا موقع آ جائے، افسوس کا موقع آ جائے، تو ایسی شکل اور حیات اختیار کرنا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ غم کے اندر ہیں. یہ فرمایا کہ یہ خلاف شریعت ہے. اس وقت بھی خلاف شریعت ہے چہ جائے کہ ایک شہید ہوا اور اس کے بھی 1450 سال گزر گئے. اب اس دن کے اوپر آ کر ایسی حیات اور ایسی شکل اختیار کرنا، ایسی کوئی فعل سرزد ہونا اور ایسے کوئی کام کرنا جس سے یہ مراد ہو، تو یہ شریعت میں کہاں جائز ہوگا؟ یہ شریعت میں کہاں جائز ہوگا؟ اور پھر ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو غم ہے نا، غم یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں غم کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لیں اور جب چاہیں آپ خوش ہو جائیں. غم اور خوشی اختیاری نہیں ہے. اگر تمہیں غم ہے تو وہ پھر 24 گھنٹے ہونا چاہیے نا، پھر ہنستے کیوں ہو؟ اور اگر غم ہے تو وہ صرف انہی دنوں کے اندر کیوں ہے؟ وہ تو پھر پورا سال ہی تمہیں غم اپنے اوپر طاری رکھنا چاہیے. غم کوئی اختیاری چیز تو نہیں ہے. اب آپ کا آدمی فوت ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی جس کے ساتھ آپ انتہائی محبت کرتے ہیں تو وہ فوت ہو جائے تو کچھ دن انسان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. اس کو کچھ کھانے پہ دل نہیں کرتا، کچھ پہننے پہ دل نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بات کرنے اور ہنسنے پہ دل نہیں کرتا. یہ ساری کیفیت ہوتی ہے نا، اس لیے کہ حقیقی غم ہوتا ہے. اگر حسین کا غم ہے
تو وہ چند دنوں یا چند گھنٹوں یا چند منٹ کے لیے تو نہیں، وہ تو ہونا چاہیے پوری زندگی۔ پھر تم پوری زندگی خوشی کیسے کرتے ہو؟ لہذا یہ ساری بناوٹی باتیں، بناوٹی چیزیں ہیں، حقیقت سے اور اصلیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خداوند ذوالجلال ہمیں شریعت محمدی کا تابعدار بنائے، ہمیں قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق دے، ہمیں راگ رنگ اور رسم و رواج اور ان تمام خرافات سے، ان تمام بدعات سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ دیکھیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہو، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے کے اندر، سنت مبارکہ کے اندر ڈھال لو۔ جو سنت سے چیز ثابت ہے وہ کرو، جو سنت سے ثابت نہیں اس کو چھوڑ دو۔ بس یہی راہ حق ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔